میں دونوں صدور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مشترکہ پریس کانفرنس ایک بہت اہم موضوع پر کی ہے۔ یہ معاملہ دو ایڈوکیٹس کے خلاف ناجائز سزا کا نہیں ہے، بلکہ ملک بھر میں آئین، قانون اور ضابطہ کی خلاف ورزی ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ساری قوم جو ہے وہ امبیرس ہوئی ہے کہ یہاں پر وکلا کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملتا، ان کو ڈیو پروسیس نہیں ملتی، ان کے ساتھ کسی قسم کا انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو ایک عام آدمی کے ساتھ پاکستان میں کیا گزرتی ہوگی اور کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم کو کے ذریعے آئین اور عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں اس قسم کے ٹرائل ہوں گے، اس قسم کی سزائیں ہوں گی۔ اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حق اور سچ کی بات کہی تھی اپنی ٹویٹس پر، اور ان ٹویٹس کی بنیاد پر انہوں نے بغیر کسی قسم کا ڈیفنس کا موقع دیے ان دونوں کو جس طرح کی سخت سزائیں سنائی ہیں۔ یہ ایک میسج میں سمجھتا ہوں انہوں نے وکلا کو دینے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، کہ ہم کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے اور ہم سب کے ساتھ یہی کچھ کریں گے جو کہ ہم عام شہری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو طریقہ کار ہے پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے، جس طرح سے وہ ہر قسم کی جو قانون اور آئین کی اور اس کے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم ایک وکلا ایک اجتماعی قوت ہیں جو ہم اس کو رزسٹ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور آخری دم تک رزسٹ کریں گے۔ ہم اس قسم کا کوئی سیٹ اپ جو ہے اس ملک کے اندر نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ایک جعلی اسمبلی سے انہوں نے دونوں پاس کروائی ہیں، اور آئندہ بھی خدا معلوم کہ کیا عزائم ہیں، کیونکہ ہر قسم کی غیر آئینی حرکات کرنے کو جا رہے ہیں۔ اور ملک جس مرحلے سے گزر رہا ہے آپ کے سامنے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو بلوچستان میں کیا جا رہا ہے، ہمارے پیارے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہی ہے اور جو کچھ گزر رہی ہے، وہ قابل شرم ہے۔ یہ غلط پالیسیز کا، اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو اسٹرینج کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے سے اچھے پاکستانی ہیں، ہر صورت وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ آپ زیادتی اور ظلم کریں گے تو یہ اس سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے اس کا، اور یہاں تک ہماری اسٹیبلشمنٹ چلی گئی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی انہوں نے آج ظالموں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور مظلوموں کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کی پالیسی ہی ظالموں کا ساتھ دینا اور مظلوموں کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ یعنی جس کو بورڈ آف پیس کہتے ہیں، ایک غلط قسم کے لوگوں نے جس کو بنایا ہے UN کو ختم کرنے کے لیے، ٹرمپ جیسے، اور اس کا جو خاص الخاص ہے نیتنیاہو جیسے لوگوں نے جو ایک بورڈ آف پیس بنایا ہے، اس کا ہم حصہ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے ظلم بجائے رکنے کے ظلم بڑھ رہا ہے۔ کل ہی انہوں نے 32 ہمارے جو بیچارے نہتے مظلوم فلسطینیوں کو جس طرح سے قتل و غارت کی ہے ان کی، اور وہ صرف اپنے ان جگہوں پر اپنے بیٹھے تھے جہاں پر انہوں نے پناہ لی تھی ظلم سے، اور ان کو ان ظالموں نے جس طرح سے ان کا قتل و غارت کیا ہے، لہٰذا ان کو بالکل احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ سوائے ظلم کے اور کوئی کام نہیں کرے گا، جہاں پر نیتنیاہو جیسا قاتل، سب سے بڑا دنیا میں اس وقت قاتل جو ہے وہ نیتنیاہو ہے، جس نے 70,000 مظلوم فلسطینیوں کے، جن میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہیں، ان کا قتل عام کیا ہوا ہے۔ اس قاتل کے ساتھ ہمارا جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کا یہ وزیر اعظم، بہرحال جو بھی ہے، ایک اپنا فیس تو بنا ہوا ہے، وہ جا کے نیتنیاہو کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس طرح سے، اور جہاں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، انتہا ہو گئی ہے، جو اصل مظلوم پارٹی ہے وہ فلسطین ہے، اور فلسطینیوں کو کہیں نمائندگی نہیں، اور ان ظالموں کا جو نمائندہ ہے وہاں بیٹھا ہے، ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے۔ یہ اتنی شرمناک حرکت ہے
جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے بطور مسلمان ملک ہونے کے، بطور ایک جمہوری اگر ہم ملک ہیں اس کے ہوتے ہوئے ہم یہ زیادتی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو شے دی ہے کہ مارو غربی فلسطینیوں کو، جس کا نتیجہ کل آپ کے سامنے معصوم 32 فلسطینی جس طرح سے ہلاک اور قتل کیے گئے ہیں نیتنیاہو نے، وہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ نہ پاکستان کے اندرونی حالات کے مطابق درست ہے اور نہ ہی بیرونی حالات کے مطابق انٹرنیشنلی ہم درست کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک مقام ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر۔ لہٰذا یہ پریس کانفرنس میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ سب تشریف لائے ہیں، اور خدا کرے کہ آپ کو اتنی اجازت ملے کہ ہمارے ویو پوائنٹ کو آگے لے کے جائیں، ورنہ جس قسم کی پیکا لا لایا گیا اور اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ان کو بالکل ہماری بات کو آگے لے جانے کا نہ کسی اخبار کو موقع دیا جا رہا ہے، نہ کسی چینل کو موقع دیا جا رہا ہے، مکمل طور پر ان کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ان حالات میں جو بھی اس وقت جو فورس آف ریزسٹنس ہے وکلاء میں، صحافیوں میں یا سول سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ظالمانہ سیٹ اپ کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ بہت بہت شکریہ۔